السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کے جدید ترین ریڈارز، کروڑوں ڈالر کے سیٹلائٹس اور میزائلوں کو محض چند سو روپے کے پینٹ اور پلاسٹک کے کھلونوں سے شکست دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، مشرق وسطیٰ کے میدان جنگ سے ایسی ہی خبریں سامنے آ رہی ہیں جنہوں نے پینٹاگون اور اسرائیلی دفاعی ماہرین کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ ایک طرف امریکہ کی سپر پاور ٹیکنالوجی ہے، دوسری طرف اسرائیل کا ناقابل تسخیر آئرن ڈوم اور ایرو سسٹم، لیکن دوسری طرف ایران بھی ہے۔ ایران کا وہ ماسٹر مائنڈ جو ان دونوں سسٹمز کو چکما دے رہا ہے، جس نے ان دونوں طاقتوں کو پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اسرائیل نے جن ایرانی ہیلی کاپٹرز اور میزائل لانچرز کو تباہ کرنے کا جشن منایا، وہ دراصل لوہے کے نہیں بلکہ ربڑ اور ہوا سے بھرے ہوئے تھے، یعنی وہ ڈکوائے تھے۔ لاکھوں ڈالر کے میزائل مٹی کے برابر قیمت والے غباروں پر گرا دیے گئے۔ آج کی اس انویسٹیگیٹو رپورٹ میں ہم ان معتبر ذرائع اور ویڈیوز کا پوسٹ مارٹم کریں گے جن میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے IDF نے ایک پینٹ کیے ہوئے ہیلی کاپٹر پر بمباری کر دی۔ کیا واقعی چین سے 9 لاکھ ڈمی ٹینک ایران پہنچ چکے ہیں؟ ایران ابھی تک اسرائیل اور امریکہ کو اس طریقے سے کس مقام پر دھوکہ دے چکا ہے؟ اور کیا یہ سستی سی چال دنیا کی مہنگی ترین جنگی مشینری کو دیوالیہ کرنے والی ہے؟ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے؟ چلیے آج اس عظیم دھوکے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جنگ کی تاریخ میں دھوکہ دینے والے ہتھیاروں کا استعمال کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے جرمن فوج کو دھوکہ دینے کے لیے جعلی ٹینک، جعلی طیارے اور جعلی فوجی کیمپ بھی بنائے۔ ان جعلی چیزوں سے دشمن کو غلط جگہوں پر حملہ کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ آج یوکرین اور روس کی جنگ میں بھی دونوں فریق ہوا سے بھرے ہوئے ٹینک اور میزائل ماڈلز استعمال کر رہے ہیں تاکہ ڈرونز اور سیٹلائٹ تصاویر کو گمراہ کیا جائے۔ ایران بھی یہی حکمت عملی اپنا رہا ہے، لیکن دعوے کے مطابق پیمانہ بہت بڑا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ سچ میں ایران نے یہ ڈکوائے استعمال کیے یا کچھ اور تھا جسے اسرائیل اور امریکہ کو دھوکہ دیا گیا، کیونکہ جو سوشل میڈیا پر دیکھا جا رہا ہے ڈکوائے کے بارے میں وہ سچ نہیں ہے۔ آئیے آپ کو حقیقت بتاتے ہیں۔ دوستو، ایک اہم بات بالکل سچ ہے، ایران واقعی دھوکہ دینے والے ماڈلز استعمال کر رہا ہے، اور حالیہ دنوں میں کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن سے لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے کچھ حملے جعلی ہدفوں پر ہوئے۔ سب سے تازہ اور سب سے زیادہ وائرل واقعہ 4 مارچ 2026 کا ہے۔ اسرائیلی فوج یعنی IDF نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ایک انفرا ریڈ ویڈیو جاری کی جس میں دکھایا گیا کہ MI-17 ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو میں دھماکہ ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اوپن سورس انٹیلیجنس، تجزیہ کاروں، سوشل میڈیا یوزرز اور میڈیا ہاؤسز نے فوراً نوٹ کیا کہ دھماکے کے بعد ہیلی کاپٹر کی شکل میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، کوئی دھات کے ٹکڑے نہیں اڑے، کوئی انجن نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ زمین پر پینٹ کی گئی ایک سادہ پینٹنگ تھی جو اوپر سے دیکھنے پر ہیلی کاپٹر ہی لگتی تھی۔ NDTV نے اسے کیا اسرائیل نے پینٹڈ ہیلی کاپٹر پر بمباری کر دی؟ انٹرسٹنگ انجینئرنگ نے لکھا کہ ایران نے زمین پر ہیلی کاپٹرز اور طیاروں کے خاکے پینٹ کیے ہیں تاکہ سیٹلائٹ ڈرونز اور میزائلز کو دھوکہ دیا جائے۔ یہ پینٹنگز چند ڈالر میں بن جاتی ہیں، لیکن ایک میزائل کی قیمت لاکھوں ڈالر ہوتی ہے۔ ڈیکان ہیرلڈ 3D نے بھی بحث کی کہ ویڈیو میں ہدف پینٹنگ جیسا لگ رہا ہے۔ اس طرح تہران کے مہرآباد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی F-14 ٹام-کاٹ طیاروں کا دعویٰ سامنے آیا۔ اسرائیل نے کہا کہ 2 طیارے تباہ کیے، لیکن سناپس اور دیگر فیکٹ چیک سائٹس نے بتایا کہ یہ ویڈیوز پرانی ہیں اور نئے تنازع میں دوبارہ وائرل کی جا رہی ہیں۔ ایرانی ذرائع اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پینٹڈ سلویٹ یا سادہ موکپ سے حقیقی F-14 طیارے زیر زمین ہینگرز یا محفوظ جگہوں پر منتقل کر دیے گئے تھے۔ ایرانی تجزیہ کار محمد مریندی نے بیان دیا کہ زیادہ تر ہدف دھوکہ دینے والے ماڈل تھے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے براہ راست فخر تو نہیں کیا، لیکن بار بار دہرایا کہ حملوں سے کم نقصان ہوا، حقیقی ہتھیار اور طیارے محفوظ رہے اور دشمن کو دھوکہ ملا۔ اب ہوا سے بھرے ماڈلز کی بات کریں تو حالیہ رپورٹس میں 3D موک اپ اور ہوا سے بھرے دھوکہ دینے والے ماڈلز کا ذکر ملتا ہے۔ عالمی سطح پر ہوا سے بھرے دھوکہ دینے والے ماڈلز کی مارکیٹ 2026 میں $153 بلین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ عالمی سطح پر ہوا سے بھرے دھوکہ دینے والے ماڈلز کی مارکیٹ 2026 میں $153 بلین تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے، اور چین اس مارکیٹ میں سب سے بڑا کھلاڑی ہے۔ یہ مارکیٹ فوجی اور تجارتی دونوں استعمال کے لیے ہے۔ تاہم ایران کی دفاعی حکمت عملی میں زیر زمین میزائل شہر
कैमोफ्लाज पेंटेड खाके और मुमकिना तौर पर हवा से भरे मॉडल्स का इस्तेमाल एक मारूफ हकीकत है। ये हिकमत अमली इसलिए काम कर रही है क्योंकि दुश्मन को हकीकी अहदाफ तलाश करने में शदीद मुश्किल पेश आ रही है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ये हिकमत अमली न सिर्फ सस्ती है बल्कि नफसियाती तौर पर भी ताकतवर है। जब एक ताकतवर फौज महंगे मिसाइल जाली हदफों पर ज़ाया करती है तो इसका मोराल डाउन होता है और दुनिया भर में बहस छिड़ जाती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होकर प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाती हैं। मार्च 2026 में डिजिटल मीडिया पर एक ताकतवर दावा फैला। ईरान ने चीन से 9 लाख हवा से भरे हुए धोखा देने वाले मॉडल्स मंगवाए हैं। इनमें टैंक, मिसाइल लॉन्च करने वाले आलात और मुकम्मल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की जगहें शामिल हैं। पोस्टों में लिखा गया था कि जंग में धोखा भी एक ताकतवर हथियार होता है और अमेरिका और इसराइल अरबों डॉलर के मिसाइल रबड़ पर गिरा रहे हैं। ये दावा इतना तेज़ी से फैला कि लाखों लोगों ने शेयर किया, हंसे, बहस की और कुछ ने तो इसे ईरान की सबसे बड़ी फतह भी करार दिया। लेकिन अगर इस सारी बहस से नतीजा अखज़ किया जाए तो वो क्या निकलता है? धोखा देने वाले मॉडल का इस्तेमाल बिल्कुल सच है। पेंटेड हेलीकॉप्टर और तैयारों के खाकों पर हमले हो चुके हैं और ये हिकमत अमली ईरान की तरफ से कामयाब दिखाई दे रही है। दूसरा, 9 लाख हवा से भरे मॉडल चीन से, ये दावा गैर मुसद्दका और मुबालगा अमेज़ है। कोई बड़ा मोतबर जरिया इसकी तायीद नहीं करता। तीसरा, जंग में धोखा वाकई एक ताकतवर हथियार है। ईरान ने कम खर्च में दुश्मन के महंगे वसाइल ज़ाया करने की कोशिश की है और कुछ हद तक कामयाब भी हुआ है। ये वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि जदीद जंग सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी की नहीं होती, ये दिमाग, हिकमत अमली और सस्ती इजादात की भी होती है। एक पेंटिंग या हवा से भरा मॉडल कभी कभी अरबों डॉलर की मशीनरी को बेकार कर सकता है। अगर आपके पास कोई मखसूस वीडियो, पोस्ट या लिंक है जिसे चेक करना चाहते हैं तो कमेंट में शेयर ज़रूर करें। मैं इसे भी देखूंगा और अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आपको फ़ौरन मिलें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।